ڈرو خدا سے ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ آج میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا کہ اقوام متحدہ کا اجلاس ہوا ہے، جس میں غزہ میں جنگ بندی کی جو قرارداد ہے وہ ویٹو کر دی گئی ہے، یعنی اسے منظور نہیں کیا گیا۔ تو لوگ امریکہ کو گالیاں دے رہے ہیں اور یورپ کو اور اسرائیل کو گالیاں دے رہے ہیں۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ بھئی جو کافر ہے وہ تو کافر ہی ہے، وہ تمہارے حق میں کیا فیصلہ دے گا؟ اور اگر وہ کافر تمہارے حق میں فیصلہ دے بھی دے تو بھی غلط ہے، تو بھی اس کی چال ہے اور اس کا مکر و فریب ہے۔ اور اگر وہ تمہارے حق میں فیصلہ نہیں دیتا تو وہ کافر ہے، تم لوگ اسے گالیاں دے رہے ہو، تم اپنے مسلمان حکمرانوں کو گالیاں دو جو منافق بنے ہوئے ہیں اور جو اجلاسات کر رہے ہیں، اور جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے منظور نہیں کی، اور جو منظور کر رہے ہیں مسلمان، وہ کیا کر رہے ہیں؟ منظور کر کے جاتے ہیں اپنے بستروں میں بستر گرم کر کے لیٹ جاتے ہیں۔ اپنے مسلمان حکمرانوں کو گالیاں دو، ان کے خلاف احتجاجات کرو اور ان کو مجبور کرو، اور جنگ بندی نہیں، ان کو بولو کہ ہم حملہ کر کے اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیں۔ جنگ بندی جو ہے وہ شرم آنی چاہیے جو بندہ یہ کہتا ہے کہ جنگ بندی کی جائے۔ تمہارے ہزاروں بچے شہید ہو چکے ہیں، تمہارے جو عورتیں ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، بوڑھے شہید ہو چکے ہیں، ہزاروں لوگ، 50,000 کے قریب لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، لاکھوں میں لوگ لاکھوں میں بے گھر ہو چکے ہیں، 50,000 کے قریب زخمی ہو چکے ہیں، اور تم کہتے ہو جنگ بندی کی جائے۔ جنگ بندی اس طرح ہوتی ہے کہ کوئی تمہارے گھر پر حملہ کرے کافر، اور تمہارے گھر کو ملیا میٹ کر دے، تمہارے بچوں کو مار دے، اور جب تم آخر میں خود رہ جاؤ تو تم کہو کہ جنگ بندی ہونی چاہیے۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ جنگ بندی ہو۔ جنگ بندی اس وقت ہوگی جب اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیا جائے، جب اسرائیل تمہارے پاؤں میں پڑ جائے اور کہے کہ جنگ بندی کرو، پھر تم جنگ بندی کرو۔ اور جو لوگ کافر کو گالیاں دے رہے ہیں وہ اپنے مسلمان حکمرانوں کو مجبور کرو کہ تم لوگ جو ہے وہ اتنی طاقت رکھ کر بیٹھے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا اسلحہ دیا ہے، طاقت دی ہے، کس کے لیے دی ہے؟ کہ تم جو ہے وہ یہ سب کچھ منافقت کر رہے ہو۔ اس لیے میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ ڈرو خدا سے، ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ تم مسلمان ہو، تم کلمہ پڑھتے ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہو، تو کیا وہ تمہارے مسلمان بہن بھائی نہیں ہیں؟ کیا بیت المقدس تمہارا نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ اس طرح منافق بنے ہوئے ہو؟ یا تو پھر تم کہو کہ جی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم اعلان کرو کہ غزہ کے بچوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور بیت المقدس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر جو ہے وہ اگلی بات ہم سب سمجھتے ہیں کہ تم کیا ہو اور کیا نہیں ہو۔ لیکن اگر تم کلمہ پڑھتے ہو، تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، مسلمان ملکوں کے حکمران ہو، اور تمہارے پاس بڑے بڑے ہتھیار ہیں، تو پھر اگر تمہارے اندر ایمان کی رتی بھی ہے تو تمہیں اسرائیل کو اس کا منہ توڑ جواب دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ تم قرارداد منظور کر کے اور تم دھمکی امیز الفاظ بول کر اور بڑی بڑی باتیں کر کے اور تم کہو کہ ہم نے حق ادا کر دیا ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تمہیں کٹہرے میں لائے گا، تم سے پوچھے گا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کسی کے خواب میں آئے اور آپ نے بتایا کہ جو ہے وہ مجھے حساب دیتے ہوئے اتنا عرصہ لگ گیا، تو تم کس بات کی مولی ہو کہ تم جو ہے وہ اتنے بڑے ملکوں پر بادشاہیاں کر رہے ہو، حکمرانیاں کر رہے ہو، اتنی تمراعات لے رہے ہو، تمہاری نسلیں جو ہیں وہ بیٹھ کر کھا رہی ہیں، تمہارے بچے باہر پڑھ رہے ہیں، تم جو ہے وہ فرعون بنے ہوئے ہو، تو تم سے کیا حساب نہیں ہوگا قیامت والے دن؟ پتہ نہیں تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو، بس قبر میں جانے کی دیر ہے، اور اس کے بعد پتہ جائے گا کہ تم کیا تھے اور کیا کرتے تھے۔